السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 11۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ وَإِنَّهُ اور بے شک یہ قرآن، ہو ضمیر قرآن مجید کی طرف جا رہی ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک یہ قرآن لَتَنزِيلُ یقیناً اتارا ہوا ہے رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ نازل اتارا ہے بھی اس کو الروح الامین امانت دار فرشتے نے۔ روح کا معنی ہے امانت دار۔ علی قلبک تیرے دل پر، لتکون تاکہ تو ہو من المنذرین ڈرانے والوں میں سے، یعنی جیسے کہ آپ سے پہلے نبی آئے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی قوام کو جہنم سے ڈرایا ہے، اور اسی طرح ہر نبی نے اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں کے حالات بیان کیے ہیں اور اپنی قوم کو اس لیے بتایا تھا کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید جس کو تم کہتے ہو کہ نبی نے خود ہی گھڑ لیا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یا اگر تم نبی کی بات کو صرف اس لیے نہیں مانتے تو کہ تم سمجھتے ہو کہ نبی نے قرآن اپنے پاس سے بنا لیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ نبی نے کتنے زیادہ انبیاء کے قصے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں، کتنی زیادہ اقوام کے حالات تمہارے سامنے بیان کیے ہیں۔ تو اگر نبی جھوٹا ہوتا یا خود سے بنائی گئی باتیں ہوتی تو وہ اپنے بعد والی چیزوں کو بیان کرتا، نہ کہ پہلے والے اقوام کے حالات بیان کرتا۔ تو اتنے زیادہ انبیاء اور ان کی اقوام کے حالات بیان کرنا یہ نبی کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور یہ قرآن رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، جس کو روح الامین امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، تو مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ علی قلبک آپ کے دل پر اتارا ہے انہوں نے، تاکہ آپ ڈرانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں، یعنی جس طرح پہلے نبیوں نے ڈرایا اس طرح آپ بھی اپنی قوم کو ڈرائیں۔ بلسان عربی مبین، یہ تو واضح عربی زبان میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور بے شک یہ قرآن یقیناً پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ پہلی کتابوں میں موجود یہ ہے، مراد یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے احکامات ہیں، اسی طرح کی پہلی کتابوں میں بھی احکامات ملتے ہیں جو بنیادی احکامات ہیں۔ توحید ہے، رسالت ہے، انبیاء پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، دوزخ پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت پر ایمان۔ تو یہ سارے احکامات تو ان کے ایک جیسے ہی تھے، تو گویا کہ یہ قرآن پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اولم اور کیا نہیں، یکن ہے لہم ان کے لیے، آیتن یہ ایک نشانی، ان یعلمہ یہ کہ جانتے ہیں اس قرآن کو، علماء بنی اسرائیل کے عالم بھی۔ تو آپ کو پتہ ہے چونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کی طرف عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور دونوں کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دے کر بھیجا تھا، تو ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ایک آخری کتاب بھی ان کے پاس آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفار مکہ سے کہ ویسے تو تم یہودیوں کے علماء سے بڑا متاثر ہوتے ہو، اور جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تم ان کے پاس چلے جاتے ہو، تو کیا تمہیں اب نہیں یہ پتہ چلتا کہ اس قرآن کے بارے میں تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، ان سے پوچھ لو، اگر تمہیں کسی چیز کی تصدیق کروانی ہے تو ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ جس طرح باقی مسئلے پوچھتے ہو یہ بھی پوچھ لیا کرو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ وَلَوْ اور اگر نزلناہ ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے علی بعض الاعجمین کسی اجمی پر جو عربی نہ ہوتا، فقرأہ پس وہ پڑھتا اس قرآن کو علیہم ان پر، ما كانوا به مؤمنین نہیں تھے وہ اس پر ایمان لانے والے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عربی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو اس کی زبان میں تو فصاحت و بلاغت ہی نہیں ہے، اس کو تو ہماری طرح کی زبان ہی نہیں آتی، تو لہٰذا ہم کیسے اس قرآن پر ایمان لے آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم اس کو کسی اجمی پر نازل کر دیتے تب بھی ان کو اعتراض تھا۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب الالیم، کذالک اسی طرح سلکناہ ہم نے داخل کر دیا ہے اس کو، یعنی اس بات کو ہم نے داخل کر دیا ہے فی قلوب المجرمین مجرمین کے دلوں میں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ لا یؤمنون بہ وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے،
اس نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ درد دینے والا عذاب دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، وہ جو آ جائے گا ان کے پاس اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، انہیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ عذاب بھی آ سکتا ہے ہم پر۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس وہ کہیں گے حل کیا نحن ہم منظرون، مہلت دیے جائیں گے۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ کاش ہمیں مہلت دی جائے۔ افبعذابنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا بس وہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کیا کرتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ یہ مذاق ہے۔ اب جب آ گئی ان کے پاس وہ عذاب یا قیامت یا موت، تو اب کہتے ہیں کہ ہمیں مہلت دی جائے۔ افرأیت ان متعناہم سنین، اے نبی آپ کا کیا خیال ہے، کیا فاپس رأیت، آپ نے دیکھا ہے، اے نبی آپ نے کیا دیکھا ہے، ان اگر متعناہم، ہم ان کو فائدہ دے دیں، سنینہ کئی سال، چلے ہم ان کو نہ موت دیں نہ عذاب دیں، اگر ہم انہیں کئی سال فائدہ دے دیں، ثم پھر جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آ جائے ان کے پاس ما جو کانوا وہ تھے یوعدون وعدہ کیے گئے، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے یا موت آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے موت تو آنی آنی ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان اور نبیوں کے نافرمان ہیں تو عذاب بھی آنا ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کئی سال بھی مہلت دے دیں، پھر ان کے پاس وہ آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، نہیں کام آئے گی ان کے ما جو کانوا وہ تھے یمتعون فائدہ اٹھاتے، تو جن چیزوں سے یہ دنیا میں فائدہ اٹھایا کرتے تھے وہ کوئی بھی چیز ان کے کام نہیں آ سکے گی۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور نہیں ہم نے ہلاک کیے من قریۃ کوئی بھی بستی، الا مگر لہا اس کو منذرون ڈرانے والے آئے تھے، لہا اس کے لیے منذرون ڈرانے والے تھے۔ ذکرہ یہ کہ نصیحت ہے، یعنی یہ جو ہے ہر بستی کے لیے ایک نصیحت ہوتی ہے کہ ان کی طرف انبیاء کو بھیجا جاتا ہے جس سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما کنا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں کہ ہم ہر کسی کو بھی عذاب دے دیں۔ وما تنزلت به الشیاطین، وما اور نہ ہی تنزلت اترتے ہیں بھی اس نبی پر شیاطین و شیاطین، شیاطین نو آیا ہوا ہے چونکہ یہ فاعل باندھ رہا ہے، فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے، اور نہیں اترتے اس نبی پر شیاطین، وما ینبغی لہم وما یستطیعون، اور نہ ہی لائق ہے ان کے، وما اور نہ ہی ینبغی لائق ہے لہم ان شیطانوں کے لیے، وما یستطیعون اور نہ ہی وہ طاقت رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ قرآن کو لانا یہ تو ان کے لائق ہی نہیں ہے، اور وہ اس بات کی اگر وہ کوشش اور محنت بھی کر کے دیکھ لیں تو وہ تو ایسا قرآن لا ہی نہیں سکتے، تو پھر اس قرآن کی شیاطین کی طرف نسبت کر دینا کتنی ہی بری بات ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک یہ شیطان تو سننے سے بھی، قرآن کو سننے سے بھی لمعزولون، یقیناً معزول ہیں، قاصر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار رہے تھے تو فرشتے یہ شیطان اور جن ہوتے تھے نا، جو یہ کاہن نجومیوں نے جو اپنے پاس پالے ہوتے تھے، یہ ان کو اوپر آسمانوں کی طرف بھیج دیتے تھے کہ جاؤ، جب اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ یہ قرآن مجید کا یہ والا حصہ لے جاؤ یا یہ والا میرا حکم لے کر جاؤ زمین پر نبی کے پاس، تو ان کو کاہن بھیجا کرتے تھے شیطانوں کو کہ جاؤ جا کر سنو بھلا کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی سے، کیا باتیں ہو رہی ہیں اوپر۔ تو جب یہ اوپر جاتے تھے سننے کے لیے تو اللہ نے ستاروں کو جو ہے وہ پہرے دار مقرر کیا ہوتا تھا، جب بھی کوئی شیطان کان لگا کے اوپر سننے کی باتیں کوشش کرتا تو ایک شعلہ جو تھا، ستارہ جو تھا، وہ ایک شعلے کی طرح ان کو لگتا تھا اور یہ بھاگے بھاگے نیچے آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو تو قرآن مجید کو سننے سے بھی یہ محروم کر دیے گئے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان پر قرآن اترا ہے، یا پھر شیطان آ کے نبی کو پڑھا سمجھا جائے، وما یستطیعون، ان کے ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ یہ قرآن جیسی چیز لا سکے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، پس نہ تو پکار اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، پس تو ہو جائے گا عذاب دیے گئے لوگوں میں سے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، وانذر اور اے نبی آپ ڈرائیے، عشیرتک اپنے رشتہ داروں کو، الاقربین سب سے زیادہ قریبی، اے نبی آپ اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ جھکا دیں جناحک اپنے بازو، لمن اس شخص کے لیے، اتبعک جس نے تیری پیروی کی ہے، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تو بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو، تم نے میرے لیے تھوڑا عمل کرنا ہے،
میں تمہیں اس لیے تو نہیں اپنی طرف اللہ کی طرف دعوت دیتا کہ تم میری طرف آؤ، میں تو تمہیں اس لیے دعوت دیتا ہوں کہ رب کی طرف آؤ، جنت کے حقدار بنو، جہنم سے بچ جاؤ۔ تو اگر تم نے نہیں اچھے عمل کرنے تو میں تو بری ہوں اس سے، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، مجھے تو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے اترا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ترجیحاً اپنے گھر والوں کو پہلے رکھیں، یعنی اپنے گھر والوں کو پہلے ترجیح دیں۔ یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو چھوڑ کر آپ دوسرے لوگوں کو بتاتے پھریں، سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اور اس کے بے شمار فائدے بھی نکلیں گے۔ اگر وہ آپ کی دعوت کو مان لیتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ آپ کے معاون بن سکتے ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا تھا اور اپنے والد اور قوم کو ہی دعوت دی تھی سب سے پہلے۔ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اے نبی اب بھروسہ کریں غالب پر جو بڑے ہی غلبے والا ہے، الرحیم جو بڑا مہربان ہے۔ الذی یراک حین تقوم، الذی وہ ذات یراک وہ تجھے دیکھتا ہے، حین جس وقت تقوم تو کھڑا ہوتا ہے، وتقلبک اور تیرا جو ہے وہ الٹ پلٹ ہونا بھی فی الساجدین سجدوں میں۔ تو مراد یہ ہے کہ جب تو تنہا ہوتا ہے تب بھی اللہ تجھے دیکھتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور جب تو سجدہ کرنے والے لوگوں میں الٹ پلٹ ہوتا ہے تو تب بھی اللہ تجھے دیکھتا ہے، یعنی انفرادی طور پر بھی، جب تم انفرادی ہوتے ہو اکیلے ہوتے ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب زیادہ لوگوں میں ہوتا ہے تب بھی آپ کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ جو ہے وہ تو بڑا ہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اے نبی یہ جو آپ کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے پاس شیطان آتے ہیں، وہ آپ کو سکھا جاتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں، شیطانوں کے دوست کون ہوتے ہیں؟ حل کیا انبئکم میں تمہیں بتاؤں، علی پر من کون ہے کہ تنزل الشیاطین جس پر شیطان اترتے ہیں۔ شیطان کس کے دوست ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اسیم، تنزل وہ اترتے ہیں علی کل افاک بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے پر۔ افاق جو ہے یہ افکن سے نکلا ہوا ہے، جیسے آپ نے واقعہ افک پڑھا تھا نا، حضرت عائشہ پر جو ہے وہ جھوٹ بولا گیا، الزام لگایا گیا، تو شیطان اترتے ہیں بہت زیادہ جھوٹے بندے پر، اسیم بہت زیادہ گناہ گار پر اترتے ہیں۔ تو کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافر نہیں کہا کرتے تھے کہ نبی تو صادق اور امین ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت ملنے سے پہلے ہی کفار مکہ جو تھے وہ تو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، تو نبی پر بھلا شیطان کیسے اتر سکتے ہیں؟ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور یہ جو شیطان ہوتے ہیں نا، یلقون السمع وہ ڈال دیتے ہیں، سمع سنی سنائی باتیں، واکثرهم کاذبون اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، شیطان بھی اور جن پر وہ اترتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور جو شاعر ہوتے ہیں نا، پہلے تو جس طرح آپ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا کہ تم جو کہتے ہو کہ نبی پر شیطان آتے ہیں اور وہ نبی کو سکھا جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے تو یہ بتایا کہ شیطان جو ہے نا وہ کن لوگوں پر آتے ہیں، بڑے جھوٹے اور گناہ گار پر آتے ہیں، اور وہ سنی سنائی باتیں آ کے وہ کاہنوں اور نجومیوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور لوگوں کے ہاتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ڈرامے بازیاں چلتی رہتی ہیں، اور ان کا پیسہ چلتا رہتا ہے، اور ان کا پیشہ جو ہے وہ عروج پر پہنچ جاتا ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے، اور تمہارے ہاتھ کی لکیریں یہ بتا رہی ہیں، اور تمہارے ساتھ یہ معاملات ہونے والے ہیں۔ یہ ان کو صرف انہوں نے جو شیطان اپنے پاس پالے ہوتے ہیں نا، یہ اوپر جاتے ہیں آسمانوں سے کوئی نہ کوئی بات ان کے جو ہے نا وہ کانوں میں پہنچتی ہے، اس میں آگے اپنے کاہن اور نجومیوں کو بتاتے ہیں، اور وہ ایک بات میں 100 جھوٹ ملا کر تو پھر اس کو جو ہے لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ سچ ثابت ہو جائے تو پھر تو یہ بڑی کرنی والے بن جاتے ہیں اور بڑے پہنچی ہوئی سرکار بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس بات کا رد کیا کہ نبی پر شیطان نہیں آتے، کیونکہ نبی جھوٹا نہیں ہے، نبی گناہ گار نہیں ہے، نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور پھر چونکہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہے، اس نے خود سے قرآن مجید کو بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والشعراء، تمہیں پتہ ہے شاعر کون ہوتے ہیں؟ یتبعهم الغاوون، ان کی پیروی کرتے ہیں الغاوون گمراہ لوگ۔ شاعر تو وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم ترى انہم فی کل واد یہیمون، تم نے شاعروں کو نہیں دیکھا؟ علم کیا نہیں تارا تو نے دیکھا، انہم بے شک وہ شاعر فی کل واد ہر وادی میں یہیمون بھٹکتے پھرتے ہیں، وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا شاعر کون ہوتے ہیں، اور شاعر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان کی کوئی ایک بات نہیں ہوتی، بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں وہ اپنی باتوں میں۔ آپ نے شاعروں کو سنا ہوگا، اپنی محبوبہ کی اگر وہ جو ہے نا وہ صفات بیان کرنے پہ آتے ہیں تو کبھی اس کو ریچھ بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو پری بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو جن بنا دیتے ہیں، تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا انہوں نے کیا کرنا ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ باتیں کرتے ہیں جو خود بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑتا، ان کو خود نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کون سے الفاظ یوز کرنے ہیں، افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی شاعروں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے پیٹ کو پیپ سے اور لہو سے بھر لو، اور اپنے پیٹ کو ان چیزوں کے ساتھ خراب کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم گندی شاعری استعمال کرو اور بیہودہ گانے سنو اور ان کو جو ہے نا وہ گاؤ۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے پیٹ کو پیپ سے اور جو ہے وہ لہو سے بھر لو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر جو ظلم کیا گیا تھا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں، أَيَّ مُنْقَلَبٍ، کون سے پلٹنے کی جگہ پر ينقلبون، وہ پلٹیں گے۔ تو چونکہ شعراء کی بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ شعراء تو وہ ہیں جو بھٹکتے پھرتے ہیں اور افراط و تفرید کا شکار ہیں، حد سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں بہت زیادہ، اور اگر ان پر کوئی ظلم زیادتی ہو جائے تو اس کا بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔ بدلہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ اس بات بدلہ لینا تب برا ہو جاتا ہے جب آپ بدلے میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب انسان بدلے میں اندھا ہو کر زیادتی کر جاتا ہے نا، تب اس پر جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو لیکن اگر معاف کر دیں تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی کریم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ شاعر وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کثیراً، بہت زیادہ، یعنی ان کی شاعری میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد شامل ہوتی ہے، اور وہ اسلام کی جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں اور صداقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت سے کہا کرتے تھے کہ تم کافروں کی طرف سے جو ہے نا ان کو جواب دو تم، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کے خلاف شعر پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت سے کہا کرتے تھے کہ تم ان کا جواب دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری روح القدس کے ساتھ مدد فرمائے۔ تو گویا کہ حقیقت پر مبنی اشعار اور اسلام کی مدد کے لیے اور تائید کے لیے اشعار پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور عنقریب جان لیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں کہ وہ کون سی پلٹنے کی جگہ پر وہ پلٹیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ظالم کا انجام بہت برا ہے، اور ظالم جو ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم جو ہے وہ اندھیرے کی طرف لے جانے والا ہے۔ یعنی ظالم جو ہے وہ اپنے آپ کو اندھیرے میں دھکیل رہا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو اندھیرے والی چیز ہے، سب سے بڑھ کر جو خوفناک اور عذاب دہ تکلیف ہے، وہ جہنم ہی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کرنا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا بھی اس کی مدد کرنا ہے۔ جی، تو یہ ہماری سورۃ شعراء مکمل ہو چکی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔